یہ جو عہد الست کی آیت کے اندر چیز یا مضمون زیر بحث ہے، اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر جو اتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے کہ فطرت کے اندر وہ شعور موجود ہے جس کی بنیاد پر قیامت میں مواخذہ ہوگا، اگرچہ لوگ یہ عذر پیش کریں کہ ہم تک رسولوں کی دعوت نہیں بھی پہنچی یا ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ شرک پر تھے، سوال یہ اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی خبر بھی تو ہمیں وحی نے دی، یعنی اگر یہ قرآن میں آیت نہ آتی تو ہمیں تو یہ پتہ بھی نہ ہوتا ہمارے ساتھ کوئی عہد الست کا معاملہ بھی ہوا ہے یا ہم سے کوئی فطرت کی بنیاد پہ قیامت میں توحید کی بنیاد پہ مواخذہ ہوگا بھی نہیں۔ یہ سارا تصور بھی تو وہی نے بتایا کہ تمہاری فطرت میں ڈالا تھا، اگر یہ قرآن میں نہ آتا تو انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ۔ اس پر ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ جو کچھ ہماری فطرت میں موجود ہے اس کا ظہور کس طریقے سے ہوتا ہے، وہ کیسے ہمارا علم بنتا ہے اور اس میں ہم کس جگہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نازل کر رہے ہیں تو ان حقائق کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید نے بتایا کیا ہے۔ یہ عجیب بات کی جا رہی ہے کہ قرآن نے بتایا، بھائی بتایا کیا ہے؟ یہ بتایا کہ تمہاری فطرت میں موجود ہے، یہ بتایا کہ تمہارے اندر الہام خیر و شر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اپنے باطن پر نگاہ ڈال کے دیکھو، اپنے گریبان میں جھانکو، تمہاری اپنی شخصیت کے اندر ہماری ہدایت موجود ہے۔ اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں ذکر ہوں، میں یاد دہانی ہوں، میں تو جو کچھ تم جانتے ہو اسی کو یاد دلانے کے لیے، اسی کے بارے میں تمہیں متنبہ کرنے، خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سارا فلسفہ قرآن ہی بتائے گا، یعنی قرآن کے بتانے سے جو کچھ فطرت میں بدیت ہے وہ ایک واقعے کے طور پر سامنے آ گیا، ورنہ تو میری فطرت کے اندر جو چیزیں موجود ہیں میں بڑی تفصیل سے 2 نشستوں میں گفتگو کر کے آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کیسے اس کے شعور تک پہنچتا ہوں۔ وہاں میں واقعہ نہیں جانوں گا، واقعہ تو مجھے اب بھی یاد نہیں ہے، واقعہ بتا کر تو اصل میں مجھے اپنی فطرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اندر جھانک کے دیکھو، اور وہ اندر جھانکنے کا عمل کیسے ہوتا ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میرے سارے علم کی بنیاد اسی پر ہے، اور جب میں اس طریقے سے کسی چیز کو دریافت کر لیتا ہوں تو میری دریافت کی حجت مجھ پر قائم ہو جاتی ہے۔ یہ پیغمبر جب آ کے قطع عذر کر دیتے ہیں تو پوری قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغمبروں کی دعوت پہنچ جاتی ہے تو انسانوں کے آزار ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جس وقت میں خود اپنا علم دریافت کرتا ہوں تو اپنے علم کی حجت مجھ پر قائم ہو جاتی ہے۔ اسی کو بیان کیا ہے کہ جو حجت تمہارے اندر سے قائم ہوتی ہے اگر اس کے خلاف بھی عمل کرو گے تو کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے نفس سے خیانت کرو گے۔ اچھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسکیم بنائی ہے اور جس طریقے سے میرے ساتھ معاملہ کیا وہ تو ایک شاہکار ہے فلسفیانہ فکر کا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ سب انسانوں کو جب میں نے امتحان میں ڈالا ہے تو کس کس طرح سے ہدایت کا اہتمام کیا ہے۔ اب وہ ہدایت جتنی مفصل ہوتی جائے گی جواب دہی بھی اتنی مفصل ہوتی جائے گی، جتنی مجمل ہوتی جائے گی جواب دہی میں بھی اجمال پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی وہ اس سطح پر ہوگی کہ جہاں دریافت کرنے کا عمل مجھے کرنا ہے اتنے ہی میرے بعد وہ آزار جو قلت علم کی بنیاد پر ہوں گے، قلت تدبر کی بنیاد پر ہوں گے، عدم تنبہ کی بنیاد پر ہوں گے، وہ مسموع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے جیسے مجھ پر حقائق واضح کر دیے جائیں گے، اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اتنا ہی میں زیادہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گا کہ اب میں پوری بات کو سمجھوں اور پوری بات پر عمل کر کے دکھاؤں۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بڑا غیر معمولی اہتمام کیا ہے اس پروردگار نے جسے مجھے امتحان میں ڈالا ہے۔ ٹھیک، تو وہاں سے عملی صورت کیا ہوتی ہے؟ یعنی یہ جو اشکال ہے کہ اگر قرآن میں یہ بیان نہ ہوتا تو ہم لوگ جو نتیجہ ہے اس تک اپنی فطرت کی بنیاد پہ پہنچ جاتے، داخل کا علم، ہمارا تجربہ، استقراء، لوگ ہم مخلوق ہیں، خالق کا تصور، شرک سے دوری، یہ سب پیدا ہو جاتی، بس ہمیں یہ نہ پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے یہ عہد لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ واقعہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، اور یہ قرآن مجید ہی میں صرف بیان ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی پیغمبروں نے بیان کیا ہو، ممکن ہے آدم علیہ السلامی کے زمانے سے لوگوں کی روایت کے اندر موجود رہا ہو، یعنی یہ بات تو قرآن نے جب وہ آخری کتاب کے طور پر آیا تو دہرائی ہے، ایسا تو نہیں کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب قرآن نازل ہوا، تو ممکن ہے اس سے پہلے ہی بیان کیا ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی قرآن تو اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری فطرت میں جو کچھ ہے جس کو تمہیں دریافت کرنا ہے اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو اس طرح گویا وہ فلسفیانہ فکر جس میں ہم ٹامکویاں مارتے رہتے، جس میں ہم دائیں بائیں معلوم نہیں کہاں کہاں سرگرداں ہوتے، اس کو بالکل صحیح جگہ پر قائم کر دیا گیا ہے۔ اگر فلسفے کی تاریخ میں دہراؤں تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی وہ بنیادی سوالات تھے، یعنی کیا میں صفحہ سادہ ہوں، کیا میں ایک لوح سادہ ہوں، کیا میں ٹیبولا راسا دنیا میں آتا ہوں،
کیا میرے باطن کے اندر بالقوہ کو علم نہیں دیا گیا؟ یہ ایک سوال تھا نا، قرآن نے جواب دیا گیا ہے۔ سارا علم اصل میں تمہارے اندر موجود ہے، وہ بالقوہ ہے، اسی اجمال کی تفصیل ہوتی ہے تمہارے تمام علوم میں، اور یہی صورتحال مذہبی حقائق کی بھی ہے، وہ بھی اسی طرح تمہارے باطن سے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید نے جس چیز کو میں برسوں میں دریافت کرتا اس کی پوری لم بیان کر دی ہے، ساری کی ساری جتنی چیز بیان کر دی ہے۔ قرآن کو پیش کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہم اپنی سادہ فطرت پر کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، پیغمبر موجود نہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ میں پہلے بیان کر چکا۔ اب جب آ گئی ہدایت تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز جو میرے اندر تھی اس کی حقیقت معلوم ہو گئی، معاملہ موقت ہو گیا۔ جس چیز کو میں پہلے امکانات کی صورت میں دیکھ رہا تھا وہ میرے سامنے حقیقت بن کے آ گئی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یہ فرق واقع ہو گیا۔